نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ نماز مسلمانوں پر فرض ہے اور سب سے بڑا فرض ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق میں سب سے بڑا حق یہ ہے کہ بندہ اس کے آگے سر جھکائے، اس سے تعلق بنائے، اس سے گڑ گڑا کر مانگے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے اس میں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعاون چاہیے، تعلق چاہیے، ان کے مشورے، ان کی گائیڈنس، ان کی رہنمائی ہر طریقے سے۔ اور چونکہ ہم دنیا میں اللہ کے نائب ہیں تو نائب کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی پروگریس اللہ کے حضور پیش کرتا رہے۔ جو اپنے باس کے حضور اپنی پروگریس پیش نہیں کرتا، اس سے مشورہ نہیں کرتا، اس کو اپڈیٹس نہیں کرتا، اس سے پوچھتا نہیں اور آگے ایسے ہی چلتا رہتا ہے تو بہت جلدی ٹھوکر کھا کے راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ تو ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے جو اس راستے پر بغیر نمازوں کے اور فرائض کے چلتے ہیں۔ اور اس میں اصل اللہ سے تعلق ہے، جو کنیکشن بنتا ہے وہ بہت نماز جو ہے اللہ کی یاد کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ نے فرمایا کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اب ہر انسان یہ جانتا ہے کہ اس کے ایمان کی جانچ ہوتی ہی عمل سے ہے، اور عمل کی بنیاد پر اللہ کی رحمتیں اس کی طرف آتی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ جو کلیم کرتا تھا اس کلیم میں یہ پورا بھی اترتا ہے، پریکٹیکلی ان چیزوں کو کر رہا ہے جس کا اس نے دعویٰ کیا ہے۔ اس نے مجھے رب مانا ہے تو میری مرضی کے مطابق بھی چلتا ہے، تو گویا اس کی جو پکی ہے، مناسب ہے، ٹھیک راستے پر ہے، اس کو اس کا بدلہ کام کا دیا جائے گا۔ اب کوئی شخص جو ایسا نہ کرے، ظاہری بات ہے وہ بہت نقصان میں، بہت خسارے میں ہے، لیکن یہ ہر ایک کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے۔ ہر ایک کو خود اس کی جواب دہی کرنی ہے، خود اس کی فکر کرنی ہے۔ دوسرے لوگوں کا کام یہ ہے کہ ان کو گاہے گاہے پیار محبت سے، اچھے انداز سے توجہ دلا دیا کریں، کبھی یاد دلا دیا کریں، کبھی محبت سے، پیار سے، طریقے سے، حکمتوں سے۔ اگر اولاد ہے تو اس پہ سختی بھی کی جا سکتی ہے، لیکن بڑوں پہ نہیں کی جاتی، ظاہری بات ہے۔ بچے بڑے ہو جاتے تو سختی کرنے کا بھی فائدہ نہیں رہتا، اور چھوٹوں کو بھی سختی کر کے کیا حاصل، پیار محبت سے سمجھایا جائے، اللہ کی محبت دل میں ڈالی جائے، نماز کی اہمیت سمجھائی جائے۔ ہم سمجھاتے ہیں نماز کی اہمیت کہ اللہ کے پکڑ ہو جائے گی، اس سے یہ ہو جائے گا، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آج کل یہ والا طریقہ لوگ پسند نہیں کرتے۔ تو ان کو اچھی اچھی باتیں بتائیں، اللہ کی محبت، اللہ سے تعلق، اللہ کا یہ حق ہے جو اس کو ادا کرنا چاہیے، یہ محبت کا اظہار ہے، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ، اللہ کے احسانات کا تذکرہ۔ اس طرح آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف مائل ہوتا ہے جب اس کو محبت ہو جائے۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ اب بیوی کے لیے شوہر کو نماز پڑھنے کا حکم کرنا ذمہ داری نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس کی ماتحت ہے۔ اگر شوہر نماز نہیں پڑھتا اس کو مشورہ تو دے سکتی ہے، پیار محبت سے سمجھا سکتی ہے، ظاہر تو کوئی سختی نہیں کر سکتی۔ اور اگر لگے کہ وہ بالکل ہی نماز نہ پڑھنے کے علاوہ انکار بھی کرتا ہے، نماز کی اہمیت ہی نہیں سمجھتا، بلکہ کہتا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے نہیں پڑھنی اور نہیں پڑھوں گا، میں مانتا ہی نہیں، خدا نخواستہ، تو ظاہری بات ہے یہ خطرناک صورتحال ہے۔ اس میں تو پھر اس سے بات کرنی پڑے گی، اس کے ایمان کو جانچنا پڑے گا۔ اگر وہ اس کو فرض بھی نہیں مانتا تو پھر ایمان کے دائرے سے خارج ایسے شخص سے خلا لے کے علیحدہ ہو جایا جائے گا، گھر والوں کو انوالو کر کے، پہلے سب سمجھا کے، طریقہ بتا کے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، بس سستی ہے، کوتاہی ہے، کمزوری ہے، تو اس کے لیے نمبر 1 اللہ سے خصوصی تعلق بنا کے دعا کی جائے، بہت گڑ گڑا کے اللہ سے مانگا جائے۔ نمبر 2 یہ کہ بہت حکمت اور پیار سے اللہ کی محبت اس کے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ نمبر 3 یہ کہ اس کو ایسے لوگوں سے جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی ہم اس کے بارے میں خود کوشش کریں، یعنی اس کے گھر والے، کہ وہ کسی طریقے سے اچھے لوگوں میں اٹھے بیٹھے، ہمیشہ نہ صحیح، کبھی کبھی ہی صحیح، ہر روز نہ صحیح، ہفتے میں، مہینے میں ایک دفعہ۔ اس کے لیے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ گھر میں درس رکھ لیا، گھر میں کسی کو بلا لیا اچھی باتیں کرنے کے لیے، گھر میں ویسے ہی شروع میں لا کے دعوت کر دی اور اس میں درس کروا لیا، تو کچھ باتیں اچھی پڑ جاتی ہیں کان میں۔ قرآن کا کوئی ترجمہ لا کے گھر میں رکھ دیا، کوئی اچھی دینی کتاب لا کے وہاں رکھ دی، کوئی ایسا اچھا کلپ شیئر کر دیا، تو سن کے کبھی دل میں کوئی بات آ جاتی ہے، کچھ دل میں اختلافات ہوتے ہیں، کچھ اختلاجات ہوتے ہیں، کچھ ایسی شک و شبہات کی باتیں ہوتی ہیں کہ جو اگر واضح طور پر سمجھا نہ دی جائیں تو نماز کی طرف یا دین کی طرف بندہ مائل نہیں ہوتا، اس لیے وہ اپنے آپ کو
صحیح سے مسلمان بھی نہیں سمجھ رہا ہوتا. تو اب ظاہر بات ہے کہ ایسے شخص کے لیے تو بہت ہی خطرناک صورتحال ہے. اس کو فوراً یہ سب چیزیں بتانی سکھانی چاہیے. اس کا طریقہ یہی کہ اس کو علماء کرام سے، اللہ والوں سے، نیک لوگوں سے جوڑا جائے. تو اگر وہ کسی مجلس میں نہیں جاتا اور ہم نہیں لے جا سکتے ہیں تو مجلس کا گھر میں انعقاد کیا جا سکتا ہے، لوگوں کو بلایا جا سکتا ہے، اور کھانے کے ساتھ ساتھ اس میں تھوڑی اچھی بات بھی ہو جائے کسی اسکالر کی طرف سے، اور آہستہ آہستہ دل کھل جاتا ہے. اللہ سے بہت محبت سے مانگیں اور دعا کریں، اللہ خوب فضل فرمائے، عافیت کے معاملات فرمائے. اور اس پر افسوس کرنا اپنی جگہ ہے، لیکن آپ کی چونکہ ذمہ داری نہیں تو آپ کی اس پہ پکڑ نہیں ہوگی. بیوی کی پکڑ اس پر نہیں ہوگی کہ شوہر نماز کیوں نہیں پڑھتا تھا. بس کو سمجھانے کی بات ہے، سمجھا دے بس. باقی میں جو چاہے کرے، کیا کہہ سکتے ہیں. بڑے آدمی کو تو جب اولاد بھی بڑی ہو جائے تو اس کی بھی ذمہ داری نہیں رہتی. یہ تو ظاہری بات ہے، بیوی ماتحت ہوتی تو بیچاری کیا کرے گی. اس لیے پریشان تو نہیں ہونا چاہیے اپنی ذات کے لیے. ہاں، ان کے لیے ضرور پریشان ہونا چاہیے کہ وہ کل قیامت میں کیا جواب دیں گے اور کس طریقے سے اپنی گردن چھڑوائیں گے. اللہ سب پر کرم فرمائے، فضل فرمائے.